نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم اللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 26 سے 31 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ آیت 27: یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ آیت 28۔ ترجمہ: اللہ تمہارے لیے بیان کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ان کی راہ پر چلانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے تھے، اور تمہاری توبہ قبول فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں راہ سے بہت دور ہٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور انسان کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ تفسیر آیت 26: قرآن میں احکام کا تفصیلی بیان، یعنی ہم تمہیں کھول کھول کر حلال و حرام بتانا چاہتے ہیں، یعنی وہ باتیں بتا دیں جو اس صورت میں اور دیگر صورتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلوں کی سنتوں سے ان کے لائق تعریف طریقے اور ان کی شریعت کے وہ احکام مراد ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم تمہارے گناہ اور حرمتوں کے پردے چاک کرنے پر تمہاری خطائیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون کیا گناہ کر رہا ہے، اور اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کی شریعت و تقدیر اور اس کے اقوال و افعال سب حکمتوں پر مبنی ہیں۔ آیت 27: دشمنوں کی تمنا، یعنی شیطان کے چیلے چاٹوں کی اور تمام غیر مسلموں کی اور زناکاروں کی یہ آرزو ہے کہ تم راہ حق سے بہت دور جا پڑو اور باطل کی راہ چلنے لگو۔ آیت 28: اللہ تخفیف چاہتا ہے، اللہ احکام شرعیہ میں تمہارے لیے تخفیف چاہتا ہے، اسی وجہ سے اس نے چند شرطوں کے ساتھ تمہارے لیے لونڈیوں سے نکاح جائز فرما دیا۔ انسان کی کمزوری، پھر فرمایا بلکہ انسان کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے، اس کا دل بھی کمزور، ارادے بھی کمزور اور ہمت بھی کمزور ہے، اس لیے تخفیف اس کے حال کے عین مطابق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ آیت 29: ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ آیت 30: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ آیت 31۔ ان آیتوں کا ترجمہ: مومنوں، آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ہاں اگر باہمی خوشی سے معاملہ ہو جائے تو دوسری بات ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کر گزرے تو ہم اسے آگ میں جھونکنے والے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ تفسیر آیت 29: ناجائز کمائی کی ممانعت۔ اس آیت میں اللہ مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال کھا جانے سے اور مختلف ناجائز طریقوں، جوا، متاع، سود، ریس وغیرہ کی کمائی سے روک رہا ہے۔ اگرچہ یہ کام بظاہر شرعی رنگ میں ہوں، مگر اللہ تو جانتا ہے کہ ایسا کرنے والا مکار ہے۔
اور ہیلے تلاش کرنا جائز کمائی کھانا چاہتا ہے؟ ابن عباس نے اس بارے میں فرمایا کہ جو اس شرط پر کپڑا خریدے کہ اگر پسند آ گیا تو رکھ لے گا ورنہ واپس کر کے 1 درہم دے دے گا۔ فرمایا ایسوں ہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں نے سوچا کہ اللہ نے انہیں ناجائز طریقوں سے منع فرمایا ہے اور طعام سب سے بہتر مال ہے، لہٰذا کسی کو کسی کے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے اور نہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ اس پر سورہ نور کی آیت 61 اتری۔ پھر فرمایا ہاں اگر باہمی رضا سے تجارت ہو تو درست ہے، یعنی کمائی میں حرام ذرائع اختیار نہ کرو، ہاں جائز تجارت کر کے کماؤ جس میں بائع اور خریدار کی رضامندی سے پیسہ آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت باہمی رضا پر ہے اور سودے کے بعد اختیار فسخ بیع حاصل ہے۔ خریدار و مشتری میں سے ہر ایک کو فسخ بیع کا اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوئے ہوں۔ آیت 30 خودکشی کی وعید و ممانت۔ پھر فرمایا حرمتوں کے پردے پھاڑ کر گناہ کر کے اور ناحق دوسروں کا مال کھا کر اپنی جانیں ہلاک نہ کرو۔ یاد رکھو اللہ نے اپنی مہربانی سے تمہارے لیے احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہاں اس آیت سے خودکشی کی حرمت ثابت ہے۔ فرمایا جس نے لوہے سے خودکشی کی اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں ہمیشہ ہمیشہ گھونپتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پیتا رہے گا۔ جس نے کسی چیز سے خودکشی کی قیامت کے دن اس پر اسی کا عذاب مسلط ہوگا۔ تم سے پہلوں میں سے ایک شخص کے زخم تھا، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر اس کا مرتے دم تک خون بند نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنی جان میں جلدی کی، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جو ظلم و زیادتی سے حرام کام میں گھس جائے اور اسے معلوم ہے کہ یہ کام حرام ہے مگر پھر بھی اس کے کرنے کی جرات کر رہا ہو، ہم ایسوں کو جہنم میں جھونکنے والے ہیں۔ یہ بڑی سخت وعید ہے، اس لیے ہر ہوش و خرد والے کو گناہوں سے پوری کوشش سے بچنا چاہیے۔ بڑے بڑے گناہوں کے اجتناب سے چھوٹے چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آیت 31 کی تفسیر، یعنی جب تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹا کر تمہیں عزت والی جنت میں داخل کر فرما دیں گے۔ انس تعالیٰ والی مرفوع حدیث میں ہے کہ ہمیں عزت و جلال والے اللہ کی طرف سے جو خبر ملی ہے اس میں اس جیسی خبر ہم نے نہیں سنی، مگر افسوس پھر بھی ہم اس کے لیے اہل و مال سے نہیں نکلے۔ اللہ نے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ اس آیت کی تفسیر میں متعدد حدیثیں آئی ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں بولا جمعہ کا دن وہ ہے جس میں اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جمع کیا، یعنی پیدا کیا۔ فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ کیسا دن ہے۔ جو شخص اچھا وضو کر کے جمعے کی نماز کے لیے آئے اور ختم نماز تک خاموش رہے تو یقیناً اس کا یہ جمعہ آئندہ جمعے تک اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطیہ یہ کہ قتل سے بچتا رہے۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعظ فرمایا، اللہ کی قسم آپ نے 3 بار قسم کھا کر سر جھکا لیا۔ ہم میں سے بھی ہر ایک نے سر جھکا لیا اور ہم رونے لگے، معلوم نہیں آپ نے کس چیز پر قسم کھائی ہے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو آپ کے چہرے مبارک پر آثار بشاشت تھے جو ہمیں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پیارے تھے، اور فرمایا جو پنچگانہ نماز پڑھتا رہے، رمضان کے روزے رکھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے اور 7 گناہوں سے بچتا رہے تو بلا شبہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی سے جنت میں چلا جا۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا شرک، ناحق قتل، جادو، بیاج، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، لڑائی میں دشمن کے مقابلے سے بھاگنا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن خواتین پر الزام لگانا۔ بڑے 7 گناہ ہیں،
شرک، ناحق قتل، سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، مقابلے سے بھاگ جانا، پاک دامنوں پر تہمت لگانا اور ہجرت کے بعد پھر اپنے وطن میں لوٹ آنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پھر اتر کر فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جو پنچگانہ نماز کا پابند رہا اور 7 بڑے گناہوں سے بچتا رہا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ عبدالعزیز فرماتے ہیں میرے خیال میں یہی کہا کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہ گناہ بیان بھی کیے؟ فرمایا ہاں، والدین کی نافرمانی، شرک، قتل، پاک دامنوں پر تہمت، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگنا اور سود کھانا۔ جس نے بلا شرک اللہ کی عبادت کی، نماز پابندی سے پڑھی، زکوٰۃ دی، رمضان کے روزے رکھے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہا اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ سے کسی نے کبیرہ گناہوں کا پوچھا تو فرمایا شرک، قتل مسلم اور لڑائی سے بھاگنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کو ایک تحریر لکھ کر دی جس میں فرائض، سنن اور دیتوں کا بیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یمن بھیج دی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ اس کے ساتھ شرک کرنا، ناحق قتل مسلم، جنگ سے بھاگنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بے گناہ خواتین پر تہمت لگانا، جادو سیکھنا اور سود کھانا اور یتیم کا مال اڑانا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا۔ آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا شرک، قتل، ماں باپ کی نافرمانی۔ فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں جو بڑے گناہوں سے بھی بڑا ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ شرک ہے اور جھوٹی بات یا جھوٹی شہادت ہے۔ کان کھول کر سن لو، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ شرک اور ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ آپ نے بیٹھ کر فرمایا کان کھول کر سن لو اور جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات بھی۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے چاہا کاش آپ چپ ہو جاتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا شرک کرنا حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ میں بولا پھر کون سا؟ فرمایا اپنا بچہ اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پڑوسن سے زنا کرنا۔ پھر آپ نے سورہ فرقان کی آیت 68 پڑھ کر سنائی۔ اس روایت میں شراب کو ام الفواحش اور اکبر الکبائر بتایا گیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہوئے، ان میں ابو بکر و عمر بھی تھے۔ اس مجلس میں سب سے بڑے گناہ پر گفتگو ہوئی۔ کسی کو کوئی ایسی روایت معلوم نہ تھی جس پر گفتگو ختم ہو جاتی۔ مجھے صحابہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ میں ان سے پوچھ کر آؤں۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑا گناہ شراب کا پینا ہے۔ میں نے آ کر خبر دی مگر ابن عمر کی بات نہیں مانی گئی۔ پھر سب صحابہ ابن عمر کے گھر پہنچے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں سے یہ بات سنی تھی کہ ایک اسرائیلی بادشاہ نے ایک شخص کو گرفتار کر کے اسے 5 باتوں کا اختیار دیا کہ ان میں سے کسی ایک بات پر عمل کر لے، شراب پی لے یا قتل کر دے یا زنا کر لے یا سور کا گوشت کھا لے۔ اس نے شراب پی لی، شراب پی کر اس کی مرضی کے مطابق تمام کام کر ڈالے۔ آپ نے ہم سے فرمایا کہ شرابی کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو اس حال میں مر جائے کہ اس کے مثانے میں کچھ شراب ہو تو اللہ یقیناً اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ اگر شراب پینے کے بعد کوئی 40 دن کے اندر اندر مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ بڑے گناہ شرک، ماں باپ کی نافرمانی یا کسی کا قتل شعبے کا شک ہے اور جھوٹی قسم ہے۔ اگر کسی قسم کھانے والے نے مچھر کے پر کے برابر بھی جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ اس کے دل پر سیاہ داغ بن جائے گا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ بڑے گناہوں میں سے ماں باپ کو گالیاں دینا بھی ہے۔ صحابہ نے کہا بھلا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا کوئی کسی کے ماں باپ کو گالیاں دے اور وہ اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالیاں دے، یہی اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا ہے، یعنی کوئی اپنے ماں باپ کو گالیوں کا سبب نہ بنے۔ یہ تھا
سورہ نساء کی آیت 26 سے 31 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر